دور دراز کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک 14 سالہ لڑکی زینب اپنے چچا رحمت خان کے گھر رہتی تھی۔ اس کے والدین کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور تب سے وہ اپنے چچا کے سائے تلے زندگی گزار رہی تھی، مگر یہ سایہ اس پر ظلم کی گرم دھوپ بن چکا تھا۔ زینب کا چچا اور چچی زلیخا اس سے گھر کے کام کرواتے، اسے گالیاں دیتے اور کبھی پیار سے بات تک نہ کرتے۔ زینب کے پاس نہ اچھے کپڑے تھے، نہ ہی کھیلنے کے لیے کوئی ساتھی۔ اس کی واحد ساتھی ایک پرانی سی گڑیا تھی جسے وہ راتوں کو چپکے سے اپنے غم سناتی۔ ایک سردیوں کی صبح جب گاؤں پر کوہرے کی موٹی چادر تھی، چچی زلیخا نے زینب کو جھڑک کر کہا، سورج نکلنے سے پہلے جنگل جا کر لکڑیاں لے آؤ ورنہ آج پورا دن بھوکی رہو گی۔ زینب نے خوفزدہ نگاہوں سے چچی کی طرف دیکھا، سر جھکا لیا اور ایک پرانا ٹوکرا اٹھا کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کا دن اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ زینب ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتی ہوئی گہرے جنگل میں داخل ہوئی۔ درختوں کے گھنے سائے نے رستہ مشکل بنا دیا تھا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے لکڑیاں چن رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک عجیب سی چمک پر پڑی۔ ایک بڑے سے برگد کے جڑ کے پاس مٹی میں دبا ہوا قدیم پیتل کا چراغ چمک رہا تھا۔ چراغ پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو زینب کو کسی پرانے زمانے کی کہانی سناتے محسوس ہوئے۔ یہ کتنا خوبصورت ہے! زینب نے آہستہ سے چراغ کو اٹھایا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے جب اس نے چراغ کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ چراغ سے دھوئیں کا ایک گھنا بادل نکلا جو ہوا میں گھومنے لگا۔ زینب ڈر کے مارے پیچھے ہٹی، مگر وہاں سے ایک آواز گونجی، شکریہ میری نجات دہندہ۔ دھواں گاڑھا ہوتا گیا اور ایک نورانی وجود نمودار ہوا۔ لمبا قد، چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں اور جسم سے نکلتی ہلکی سی روشنی۔ یہ ایک جن تھا۔ زینب کی سانسیں تیز ہو گئی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ جن نے ادب سے جھک کر کہا، میں شہزاد احمد ہوں، ایک جن جو صدیوں سے اس چراغ میں قید تھا۔ تم نے مجھے آزاد کیا ہے اور اب میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ زینب کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا یہ خواب تھا یا حقیقت؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ واقعی میری مدد کریں گے؟ زینب نے حیران نظروں سے جن کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے جب اس نے آواز نکالنے کی کوشش کی۔ شہزاد احمد نے نرمی سے مسکرا کر کہا، ڈرو مت، میں تمہارا دوست ہوں۔ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ کیا تم دولت چاہتی ہو، سونے کا محل یا کوئی اور چیز؟ زینب نے اپنے پٹے ہوئے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے شرم سے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جب اس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اگر آپ کر سکے تو میرے چچا اور چچی مجھ پر ظلم نہ کرے۔ احمد کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرایا اور اچانک زینب کے ارد گرد ایک نرم سی روشنی پھیل گئی۔ اس کے ٹوکرے میں جمع کی گئی لکڑیاں خود بخود بند گئے۔ اس کے گھر کا راستہ صاف نظر آنے لگا اور سب سے حیرت انگیز بات، جب وہ گھر پہنچی تو چچی زلیخا کی بجائے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ یہ کیا؟ زینب حیرت سے گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ گھر خود بخود صاف ہو رہا تھا۔ جھاڑو خود چل رہی تھی، برتن دھل رہے تھے اور چولہے پر پکی ہوئی روٹیوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ چچا اور چچی ایک کونے میں کھڑے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے زینب کو دیکھا تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ سب تم نے کیسے کیا؟ چچی نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ زینب نے شرم سے سر جھکا لیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کیا جواب دے۔ اچانک اسے اپنے کان میں احمد کی آواز سنائی دی، کہہ دو کہ تم نے محنت سے کام کیا ہے۔ زینب نے احمد کی بتائی ہوئی بات دہرائی، میں نے بس محنت سے کام کیا ہے۔ چچا رحمت خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے زینب کے بال پکڑ کر کھینچے، جھوٹ! یہ سب جادو ہے، تم شیطان کی ساتھی بن گئی ہو۔ اسی لمحے گھر کے تمام برتن زوردار شور کے ساتھ ہوا میں تیرنے لگے۔ چولہے کی آگ نیلی ہو گئی اور چچی چیختی ہوئی کونے میں دبک گئی۔ رات کے اندھیرے میں جب گھر میں خاموشی چھا گئی، زینب اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک کھڑکی سے ایک ہلکی سی نیلی روشنی داخل ہوئی۔ احمد ہوا میں تیرتا ہوا اس کے بستر کے قریب آیا، لیکن آج اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ زینب نے فکر سے پوچھا۔ احمد کا نور مدھم پڑ رہا تھا۔ تمہارے گاؤں کے قریب کوئی پرانا طلسم مجھے کمزور کر رہا ہے، احمد نے کانپتی آواز میں کہا۔ زینب نے دیکھا کہ احمد کے ہاتھوں سے روشنی کے بجائے دھواں نکل رہا تھا۔
اس نے بے اختیار احمد کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسی لمحے ایک عجیب سا جھٹکا محسوس کیا۔ یہ کیا؟ احمد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تم تم میری طاقت محسوس کر سکتی ہو؟ یہ ممکن نہیں۔ دونوں کو احساس ہوا کہ زینب کے اندر بھی کوئی غیر معمولی صلاحیت موجود ہے۔ وہ جنوں کی زبان سمجھ سکتی تھی، ان کی طاقت محسوس کر سکتی تھی۔ اچانک دیوار کے پیچھے سے ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ چچی چپکے سے یہ سب سن رہی تھی اور اب وہ گاؤں کے کنرات میں موجود قدیم جنوں کے مندر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ زینب نے احمد کا کمزور ہاتھ تھام لیا۔ اس کی انگلیوں سے عجیب سی گرمی محسوس ہوئی، جیسے کوئی چمکتا تار اس کے جسم میں دوڑ گیا ہو۔ تمہیں ٹھیک ہونا چاہیے، زینب کی آواز میں اضطراب تھا۔ احمد نے درد بھرے لہجے میں کہا، گاؤں کے مشرقی کنرات میں ایک قدیم جن مندر ہے، وہاں میری طاقت کا راز چھپا ہے۔ اسی دوران چچی زلیخا سیاہ چادر اوڑھے جنوں کے مندر تک پہنچ چکی تھی۔ مندر کا بھاری پتھر کا دروازہ اس کے سامنے خود بخود کھل گیا، جیسے کوئی اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اندر گہرے اندھیرے میں صرف ایک ہی چیز روشن تھی، ایک بڑا کالا سا شعلہ جو ہوا میں تیر رہا تھا۔ آؤ میری پیاری، ایک خوفناک آواز گونجی۔ شعلے سے ایک سیاہ دھواں نکل کر زلیخا کے سامنے ایک خوفناک جن کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھی اور جسم سے زہریلی سبز روشنی نکل رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم کیوں آئی ہو، سیاہ جن نے کوکلی آواز میں کہا۔ تمہیں اپنی بھتیجی سے نفرت ہے اور مجھے اس کے جن دوست سے۔ زینب نے احمد کو سنبھالا، اس کی آنکھوں میں عزم تھا۔ مجھے مندر تک لے چلو، میں تمہیں بچاؤں گی۔ احمد نے سر ہلایا۔ اس نے اپنی آخری طاقت سے زینب اور اپنے آس پاس ایک حفاظتی دائرہ بنایا جو نیلی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ یہ دائرہ ہمیں صرف کچھ دیر کے لیے بچائے گا۔ دونوں ہوا میں اڑ کر کنرات کی طرف جانے لگے۔ رستے میں زینب نے دیکھا کہ گاؤں کے تمام درخت مرجھا گئے تھے اور زمین سے عجیب سی سیاہ دھند اٹھ رہی تھی۔ زلیخا اب ایک جادوئی خنجر تھامے کھڑی تھی۔ سیاہ جن اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اس لڑکی کا خون چاہیے، صرف اس کا خون ہی تمہیں ہمیشہ کی جوانی دے سکتا ہے۔ اسی لمحے مندر کا دروازہ زور سے کھلا اور زینب و احمد اندر داخل ہوئے۔ زینب کی نظر جادوئی خنجر پر پڑی تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ چچی، یہ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ سیاہ جن نے زور سے کہکہا لگایا۔ آ گئے ہمارے مہمان، اب تم دونوں کی طاقتیں میری ہو جائیں گی۔ سیاہ جن کا کہکہا مندر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آیا۔ زینب نے اپنے آپ کو احمد کے حفاظتی دائرے میں کھڑا پایا، مگر اس کی نظریں اپنی چچی کے ہاتھ میں تمے ہوئے خون آلود خنجر پر جمی ہوئی تھی۔ چچی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ زینب کی آواز لرز رہی تھی۔ زلیخا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جنون بھری چمک تھی۔ تمہارا خون ہی مجھے ہمیشہ کی جوانی دے سکتا ہے۔ یہ جن خود تمہارے لیے آیا تھا نا، تو اب تم میری قربانی بنو گی۔ احمد، جو اب تک کمزور پڑا ہوا تھا، اچانک چونکا۔ اس کی نظر مندر کے فرش پر بنے پراسرار نشانوں پر پڑی جو اب تک چھپے ہوئے تھے۔ زینب، فرش پہ ہاتھ رکھو، جلدی، احمد نے زور سے کہا۔ بغیر کسی تردید کے زینب نے فرش پر ہاتھ رکھا۔ اسی لمحے مندر کی دیواروں سے سینکڑوں نیلے تارے نکل کر زینب کے ہاتھ میں سمیٹنے لگے۔ سیاہ جن چیخا، نہیں، یہ ممکن نہیں، تم زینب کے جسم سے ایک تیز نیلی روشنی پھوٹی، اس کے بال ہوا میں تیرنے لگے۔ احمد حیرت سے دیکھتا رہ گیا جب زینب کی آنکھیں بالکل نیلی ہو گئی۔ میں سمجھ گیا، احمد نے حیرت سے کہا۔ تم کسی عام انسان کی بیٹی نہیں ہو، تمہاری ماں بھی جنوں کی شہزادی تھی۔ زلیخا کا چہرہ خوف سے بے رونق ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ جھوٹ ہے، تمہاری ماں تو… سیاہ جن غصے سے داڑا، خاموش، اس لڑکی کا خون ہمارا ہے۔ زینب کا جسم نیلی روشنی سے جگمگا اٹھا، اس کے بال ہوا میں تیر رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو کے بجائے چمکدار ستارے ٹپک رہے تھے۔ میں کیا ہو رہی ہوں؟ اس نے حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو اب نیم شفاف ہو چکے تھے۔ سیاہ جن خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، شہزادی زہرا کی اولاد زندہ نہیں ہو سکتی۔ احمد نے زینب کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تمہاری ماں جنوں کی شہزادی تھی جو انسانوں سے محبت کر بیٹھی تھی، تم ان کی جیتی جاگتی میراث ہو۔ اچانک مندر کے وسط میں موجود کالے شعلے میں ایک دھماکہ ہوا اور اس سے ایک سفید روشنی کی شکل نمودار ہوئی۔ ایک حسین خاتون جن کی شکل
جس کے بال سفید چاندی کی طرح تھے اور آنکھیں زینب جیسی نیلی ہوا میں تیرنے لگی۔ ماں، زینب کی آواز لرز رہی تھی۔ شہزادی زہرا نے مسکرا کر اپنی بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میری بیٹی، میں نے تمہیں بچانے کے لیے اپنی تمام طاقت اس مندر میں قید کر دی تھی۔ سیاجن غصے سے داڑا، تمہاری روح تو میں نے ہمیشہ کے لیے قید کر لی تھی۔ زہرا نے اپنی بیٹی کو پیار سے دیکھا۔ اب تمہارے پاس وہ طاقت ہے جو اس شیطان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہے۔ زینب نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر احمد کی طرف۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عزم بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور ایک زبردست نیلی لہر نے پورے مندر کو گھیر لیا۔ زینب کے ہاتھوں سے نکلتی نیلی لہر نے پورے مندر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دیواروں پر کندہ قدیم نقوش زندہ ہو اٹھے، ہر علامت سے چمکدار تار نکل کر زینب کے وجود میں سمیٹنے لگے۔ سیاہ جن نے خوفناک چیخ لگائی، نہیں، یہ طاقت تو صرف شاہان جنات کے پاس ہو سکتی ہے۔ شہزادی زہرا کا نورانی وجود زینب کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے۔ میری بیٹی، یہ طاقت تمہارے خون میں ہے، اب صرف ایک ہی رستہ ہے۔ زینب نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر احمد کی جانب۔ احمد کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو پہلی ملاقات کے وقت تھی۔ زینب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ماں، مجھے بتاؤ کیا کروں؟ شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے ایک چمکدار ہالہ بنایا۔ تمہیں اپنی اور احمد کی طاقت کو یکجا کرنا ہوگا۔ صرف تم دونوں کا اتحاد ہی اس شیطان کو ختم کر سکتا ہے۔ سیاجن نے اپنی آخری طاقت سے ایک آگ کا طوفان برپا کر دیا۔ زلیخا چیختی ہوئی کونے میں جا گری، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ احمد نے زینب کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کے درمیان ایک چمکدار رشتہ قائم ہوا، جیسے ستاروں کی ایک جھرمٹ۔ زینب نے اپنی آنکھیں بند کیے اور اپنی تمام تر طاقت احمد کی طاقت کے ساتھ یکجا کر دیا۔ پھر ایک زبردست دھماکے کے ساتھ سفید اور نیلی روشنی کا ایک شعلہ سیاہ جن کی طرف بڑھا۔ وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹا، مگر روشنی نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ ممکن نہیں! سیاہ جن کی آواز دھیمی پڑتی گئی، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر راکھ کے ایک بادل میں بدل گیا جو ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ مندر میں خاموشی چھا گئی۔ زلیخا بے ہوش پڑی تھی۔ شہزادی زہرا کا وجود مدھم پڑنے لگا۔ ماں، زینب نے فکر سے پوچھا۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، میرا کام پورا ہو چکا ہے، میری روح اب آزاد ہو گئی ہے، تم دونوں میری سب سے بڑی امید ہو۔ اس کے بعد وہ چمکدار ستاروں کی ایک جھرمٹ میں تبدیل ہو گئی جو اوپر آسمان کی طرف اٹھتی گئی۔ احمد نے زینب کو سہارا دیا جو اب ایک عام لڑکی کی طرح تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی نیلی چمک باقی تھی۔ سب ختم ہو گیا، زینب نے کہا۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں زینب، یہ تو صرف آغاز ہے۔ مندر سے باہر نکلتے ہوئے زینب نے پہلی بار اپنے گاؤں کو ایک نئی نظر سے دیکھا۔ درختوں کی شاخیں ہری تھی، زمین سے سیاہ دھند غائب ہو چکی تھی اور ہوا میں تازگی بھری تھی۔ دیکھو احمد، سب کچھ بدل گیا ہے، زینب نے خوشی سے کہا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کو چھوا۔ تم نے نہ صرف مندر کو بلکہ پورے گاؤں کو اس لعنت سے آزاد کرا دیا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی زینب نے دیکھا کہ چچا رحمت خان دروازے پر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہاتھ میں ایک موٹی سی چھڑی تھامی ہوئی تھی۔ تم واپس آ گئی ہو؟ چچا کی آواز لرز رہی تھی۔ زینب نے بے خوف ہو کر سامنے بڑھتے ہوئے کہا، چچا جان، میں واپس آ گئی ہوں، مگر اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ چچا کی چھڑی ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے زینب کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہی نیلی چمک تھی جو کبھی اس کی ماں کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ معاف کرنا بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ چچا کے گالوں پر آنسو کی لکیریں بن گئی۔ گھر کے اندر زلیخا بستر پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر سیاہ دھبے پڑ چکے تھے۔ وہ مر چکی ہے؟ زینب نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ احمد نے سر ہلایا۔ نہیں، لیکن اس کے اندر کی شیطانی طاقتیں ختم ہو چکی ہے، اب وہ ایک عام عورت کی طرح زندگی گزارے گی۔ رات کو چاندنی میں دونوں گاؤں کے جھیل کنارے بیٹھے تھے۔ احمد نے گہری سانس لی۔ زینب، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ زینب نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ میں اپنی تمام جناتی طاقتیں چھوڑ کر انسان بننا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ رہنے کے لیے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن پھر تو تم کمزور ہو جاؤ گے۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہاری محبت ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اچانک آسمان سے ایک تیز روشنی نکل کر احمد کے جسم میں سما گئی۔ اس کا نورانی وجود مدھم پڑنے لگا اور دھیرے دھیرے وہ ایک عام انسان کی شکل اختیار کر گیا۔
चांदनी रात में झील के किनारे अहमद का जिस्म अब पूरी तरह से इंसान बन चुका था। उसके हाथ गर्म थे, सांस बाकायदा थी और आंखों में वही मोहब्बत थी। बस अब वो जादुई नीली चमक गायब हो चुकी थी। तुम वाकई इंसान हो गए हो। ज़ैनब ने हैरत से अहमद के हाथों को छुआ जो अब मामूली गर्म थे। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और अब तुम्हारे साथ एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारूंगा। अगले दिन जब सूरज निकला तो पूरा गांव बदल चुका था। दरख्तों पर नए पत्ते उग आए थे, खेतों में फूल खिले थे और गांव वाले हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। तुमने न सिर्फ हमें बल्कि पूरे गांव को नई जिंदगी बख्श दी है। चचा रहमत खान ने ज़ैनब के सर पर हाथ रखा, जिसे देखकर गांव वाले भी उनके करीब आ गए। कुछ महीनों बाद ज़ैनब और अहमद ने एक खूबसूरत तकरीब में शादी कर ली। गांव वालों ने पूरे गांव को सजाया, फूलों के हार बनाए और खुशियों के गीत गाए। अहमद ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली जहां वो लोगों के लिए दवाइयाँ बनाता था। ज़ैनब ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों की ज़िंदगी अमन व सुकून से गुजरने लगी। एक रात जब चांद पूरा था, ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा तो उसे एक चमकता हुआ सितारा नजर आया। माँ, मैं जानती हूँ तुम मुझे देख रही हो। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। अहमद ने उसका हाथ थाम लिया। वो हमेशा हमारे साथ है।